بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار، عبادت پسند، پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی اطاعت پر بھی بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کے وفات کے بعد کسی نہ کسی کام کے لیے اسے باہر جانا پڑتا تھا۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گھر سے باہر راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ وہ کتا بھی اس عورت سے مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اس سے اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی اور وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ رات کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ بہت زیادہ پیسے والا تھا۔ پیسے دے کر لڑکیوں سے بدکاری کرنا اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس شخص نے عورت کے ہاں اپنے ملازم کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت سے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ اور اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو، غریب ہو، نواب کے بیٹے ہو یا کوئی شہزادے ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا
میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تم جتنی چاہو میں تمہیں دولت دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زنا کاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا میری پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال و دولت اور پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا رہا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی اور اس کو واپس بھیج دیتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی، وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اور آ کر یہ پوری بات اپنے مالک کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ نے ایک شیطانی چال چلی، اس نے وہاں کے کچھ امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا کہ اس بستی میں بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتے ہو، پھر جب وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اسے بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے باہر بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ وہ عورت کسی کے بھی ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف جیسی ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے، کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر کتے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت کیوں نہیں ہماری باتوں میں آ رہی؟ کیونکہ یہ عورت اس کتے سے زنا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ بات بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کی ہر عورت ہر مرد توبہ توبہ کرنے لگا۔ وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگیں کہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ وہ عورت اپنی نیک نامی، عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی وجہ سے اس بستی میں بہت زیادہ مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع کر دیتا۔ اس عورت کے درد سے بے زبان جانور بھی رونے لگا۔ ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ نہ کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے
جس کی مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے۔ یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت زیادہ کمزور ہوں، اس سے زیادہ انسان کی کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زنا کاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تمام لوگ بڑی ہی عزت و احترام سے مان لیتے۔ اب اس رئیس نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے بدکاریوں میں کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے یا اس عورت کو لہو لہوان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے۔ وہ ہے ہی ان پتھروں کے قابل، آپ جلدی سے اس کو اس بستی سے نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اس کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا اور جا کر کہنے لگا، آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا شاگرد اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت کو کہنے لگے، تو کتے کے ساتھ زنا کاری کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم سے ڈر گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کہ کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید رنگ کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا اور اس نے جواب دیا کہ اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ سرخ تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس پر بہتان نہ باندھتے تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ عورت ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، گواہی وہ دے گا جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔
वहाँ वो रईस आदमी सुनकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, आपकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता उस औरत की कैसे गवाही दे सकता है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो तो फिर ये कुत्ता तो क्या, चरिंद परिंद पहाड़ जमीन हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह जबान देने पर आता है, जानवर क्या चीज है, हर बेजबान में भी जबान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकत नमाज अदा की, फिर अल्लाह के हजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, उस पर ज़नाकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी, एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा। इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि ये औरत एक नेक औरत है, ये पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती है। जिन लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, संसार उन लोगों को करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया। अगर किसी पाकीज़ा औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, संसार किया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा उन चारों को संसार कर दिया जाए। बस्ती का हर फर्द उनको पत्थर मारे और उनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने ये फैसला कबूल किया। अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत ये फैसला सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर वो कुत्ता भी रोने लगा। अब चारों आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ़ कर दें, हमने बहुत ज्यादती की है उस औरत पर, हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। उस अल्लाह वाले ने कहा कि इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसलिए तुम लोगों को संसार कर दिया जाए। अब इन चारों को संसार कर दिया गया और फिर उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया गया। मोहतरम नाजरीन, किसी पर तोहमत लगाना या इल्ज़ाम लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया या झूठी बात कही जो हकीकत में नहीं है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोज़ख की पीप में डालेगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।